الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس سبحان اللہ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحان اللہ صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لو قلم نہ ہوتا او تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا نہ روح حق سے نکاح اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا فروغ بخشے نگاہ عرفان گر چراغ کرم نہ ہوتا یہ پھول نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا یہ پھول نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا یہ گل نہ ہوتے
یہ پھول نہ ہوتے تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، اور نقش ہستی پہ یہ غنچے بھی پریشان ہوتے، رکھتے بردوش پہ سب دستو گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، نہ دست جبل توحید کے بری خواہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب کہ وحی تیرے حضور پہ پہنچے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، آج 27 اکتوبر 2023 بمطابق 11 ربیع الثانی 1445 ہجری جمعۃ المبارک دے مقدس موقع تے اللہ رب العزت دی کرم نوازی دے نال تواڈے سامنے قرآن پاک دی چند آیات تلاوت کی گئیں۔ دعا فرماؤ اللہ رب العزت مینوں محبت اور اخلاص دے نال گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، چونکہ گزشتہ کل بروز جمعرات چناب نگر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، کل بھی رہی ہے اور آج شام تک راسی پوری دنیا دے میرے نبی دے پروانے دیوانے اس کانفرنس سے شرکت کر رہے ہیں۔ اس مناسبت دے لحاظ نال میں بھی اس محنت اپنا حصہ شامل کرنے واسطے انہاں لوگوں کے نال اپنا تعلق بحال رکھنے واسطے عقیدہ ختم نبوت کے مقدس عنوان سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ محترم ساتھیو، غالباً 1974 دے وچ ساڈے ملک پاکستان دی قومی اسمبلی دے وچ متفقہ طور تے قانون بنایا گیا مرزائی قادیانی غیر مسلم دین اسلام دے اندر انہاں دا کسے قسم دا کوئی تعلق نہیں۔ مرزائی کافر ہون دی حیثیت نال جس طرح
اقلیت دے وچ ہندو اپنے مندر دے وچ مخصوص طریقے نال عبادت کرتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن مسلمانوں دے نال یہ دی مشابہت نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے کہ مسلمان مغالطے وچ نہ ہوئے، اگر اپنے عبادت خانے تے اے مینارہ تعمیر کرے، مسافر بندے کو کیڑا پتا اے مسجد یا مرزائیاں دا باڑا ہے۔ اس واسطے قانون بنیا گیا ہے اپنے عبادت خانے تے اے مینارہ بھی تعمیر نہیں کر سکتے، بلکہ اتھوں تک سنیا ہے کہ محراب بھی نہیں بنا سکتے، اونچی آواز نال آذان بھی نہیں دے سکتے، اپنے مقام دے اتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ بھی نقش نہیں کرا سکتے، کھلا کھلا اپنے باطل مذہب دی دعوت بھی نہیں دے سکتے۔ آج دے زمانے دے اندر سجے کھبے اسی دیکھ رہے ہیں، مرزائیاں نے ساریاں حداں کراس کر لیا، جہاں یہ رزلٹ نکلیا ہے ساڈے مسلمان بھرا سانو آتے ہیں یار انہاں دے مگر ہاتھ دھو کے کیوں پہ گئے، ہندو بھی تو کافر ہیں، انہاں دے بارے اتنی گل نہیں کریں دے جتنی انہاں دے بارے گل کریں دے۔ پیارے بھائیوں، ہندو کافر ہے اور اپنے آپ کو کافر سدائیتا، اور وہ دے عبادت دے جڑے نقشے ہیں وہ ساڑے نال میچ نہیں کریں دے۔ اے کافر ہو کے اے دی عبادت دے جڑے نقشے ہیں وہ ساڑے نال میچ کریں دے، جن دی وجہ کر کے ساڑے مسلمان بھرا مغالطے وچ پہ گئی ہے۔ آدھے اے بھی تا ساڑے والا قرآن پہ پڑھتے، اے بھی تا ساڑے والا کلمہ پہ پڑھتے، اے بھی تا ساڑے والی نماز پہ پڑھتے، تے مڑ انہوں کہ تسا کافر کیوں مارتے ہو؟ ایک منٹ واسطے یہ دسو کہ کہاڑی تیسا ہے، ہن کوئی بندہ ہاتھ چ لئی ودو میں تیسا تے آکھے اے میں لئی ودا پلاس، تسا منے سو، بلکہ تسا کہ سوئے عقل و فارغ، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، انہوں تمیز بھی کوئی نہیں، انہوں پہچان بھی کوئی نہیں، پلاس کیڑ شے ہوندی ہے تے تیسا کیڑ شے ہوندی ہے، کہاڑی کیڑ شے ہوندی ہے۔ اس سادہ جی مثال توانو سمجھاون واسطے کیتی ہے۔ پیارے بھائیو، اے کلمہ پڑھتے ہیں ساڑے آلہ، لیکن او دے وچ جیڑا مانا ہے وہ فٹ او نہیں کریں دے، اپنے فٹ کریں دے ہیں، وہ آدھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان دے وچ جیڑا اسم محمد آیا ہے توبہ استغفر اللہ، وہ آدھے اسم محمد تو مراد غلام احمد قادیانی۔ اسے واسطے میں کہا کہ جیڑا تیسا لئی ودو ہوئے تے آکھے پلاس ہے وہ خود پاگل ہے، تے مڑ دسو اسی انہوں روکیے کہ نہ روکیے؟ کلمہ ساڑا اور مغالطے میں ساڑے مسلمانوں پائی بنے۔ قرآن پاک دی آیت پڑھتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وعدے جڑا خاتم النبیین آلہ حصہ آیا ہے نا، ایک اسی بھی منے دے ہیں، فرق صرف اے ہے
تسا خاتم النبیین تو مراد لیندے ہو کہ نبی آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبیوں کو ختم کرنا لے ہیں، لیکن اسی اس کو مرادے لینے ہیں کہ نبیاں علی جڑی مہر آئی نا اللہ پاک نے حضور نے دے چھوڑیے، حضور نے وہ مہر لے کے نعوذ باللہ غلام احمد قادیانی ندا چھوڑی بندہ جگہ قرآن کو بھی پڑھتے، قرآن اساں بھی پڑھتے ہیں، اسی قرآن دا معنی کس طریقے نال کرتے ہیں جیڑا اللہ دے نبی نے صحابہ نو دسیا، صحابہ نے امت نو دسیا۔ کلمہ وہ بھی پڑھتے، ساڑھے کلمہ اساں بھی پڑھتے ہیں، لیکن کلمے دا معنی مفہوم اسی کیڑا بیان کریں دے ہیں جیڑے اللہ دے نبی نے صحابہ نو دسیا، صحابہ نے امت نو دسیا۔ بہت ساری وجوہات ہیں، لوگ مغالطے وچ منڈال ایک آتے ہیں انہاں دا جڑا پیٹرول پمپ ہے نا ایماندار بڑے، جیڑا یہ لفظ آتا ہے وہ آکھے دوبارہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرا بھائی جیڑا کلمے تے بے ایمانی پیا کریندا ہے، تینوں کیویں تسلی ہے کہ پیٹرول تے ایمانداری کریندا بھی ہو سکتا؟ خود سوچو، انہاں دا اخلاق بڑا ہے، اگر انہاں دا اخلاق بڑا ہے تو اخلاق ڈین دا بھی بڑا ہوگا، لیکن وہ دے ڈھڈ چور ہوتا ہے، جی میں ڈین دے ڈھڈ چور ہوتا ہے تو اخلاق بڑا بھی کھائندی ہے، یہ بڑیاں ڈین ہے۔ ساڑھے پیارے سادے بولے بھالے مسلمانوں کو پتہ ہوئی مغالطے وچ پے ہوئی، انہاں دے نال تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، انہاں دے نال خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے۔ کس واسطے؟ پیارے بھائیو، اس واسطے مثال دے طور تے ایک کوئی چیز بھی فروخت کریں دیں، باہمیں شیطان بوتلیں، باہمیں پیٹرول پمپیں، کوئی شے انہوں جیڑا منافع ملتا ہے، اگر ایک چیز فروخت کر رہے ہیں انہوں وچوں 100 روپے منافع ملتا پیا ہے، 100 دے وچوں کم و بیش 15-20 روپئے کو اپنے مربیاں نو دے دیں کہ اے لو اس پیسے نال مسلماناں نو بربلائے، مسلماناں نو بربلاوے اسی تسی رل گئے کہ کوئی نہ رل، اس نال نبی دا اصلی دین مٹائے، اساں نبی دا اصلی دین مٹاونے، اسی انہاں دے معاون بڑے ہیں کہ نہیں بڑے؟ جویں آج اسرائیل اور فلسطین کی جنگ لگی ہوئی، اسی اتوں مگر مر دے آنسو بھی روندے بدے ہیں کہ بیچارے غریباں تے ظلم پہ ہوتا ہے۔ میں نے کوئی بندہ دا دسے، کوئی دکان والا دا دسے کہ اسی کوکا کولا کوئی نہیں بیچیں دے گا، اور 99% ساڑھے مسلمان بھرا کوکا کولا پیمن لگے ہوئے، پیپسی پیمن لگے ہوئے، 7 اپ پیمن لگے ہوئے، انہاں دا جڑا پمپ ہے اتو پیٹرول پواون اسی جاندے پے ہیں۔ حالانکہ ہر کسی کو پتہ ہے یہ جڑی پرافٹ ہے، اس پرافٹ ذریعے نال اسلحہ لے کے ساڈے مسلمان فلسطینیاں تے بسایا جا رہا ہے۔ ہن الٹا بجائے اس دے کہ اسی انہاں دی معاونت کریے مسلماناں دی، انہاں دا دلاسا دیویا، انہاں تے مرہم پٹی رکھیا، الٹا اسا کافر روپیاں نے اے لو پیسے لو تے ورتاؤ اسلحہ، انہاں نو مارو شہید کرو، سانو رومن دی کی لو۔ یہ جیڑا مسلمان اس طرح کریندا پیا ہے، میرے پیارے بھائیو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے دے کوفیہ نالو بڑا کوفی، ان تو آدھا ہی پیا کہ نہ تے ظلم پہ ہوتا ہے، ارمان لگتا پیا، نال انہاں دے دشمناں نال معامل بھی بڑھیا۔ صرف یہ کوکا کولا، پیپسی یا انہاں دا پمپ یہ نہیں، اور بھی کافی ساری چیزاں ہیں
کدی اسی پوچھیا کسی کو، کدی مولوی صاحب کو پوچھیا؟ پیارے بھائیو، انہاں ہن ڈھکن دے وچ موٹر سائیکل دیونے شروع کر دیتے، اسی آکھیا پتہ نہیں فلسطین دی کتھے دا ہودے ودے اساں موٹر سائیکل تے لگی، اسی اس لالچ میں لگے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، آپ سوچو آج انہاں دے اتے پریشانی آئی ہوئی ہے، سانو اپنی خیر ہی بنانی چاہیے، سانو اپنی فکر بھی کرنی چاہیے۔ آج اس انہاں مسلمانہ دا ساتھ دسائے، کل وہ مسلمان ساڈا ساتھ بھی دے۔ یہود و نصارہ دے بارے اللہ نے قرآن نے فرمایا، اے ایمان والو، یہود و نصارہ تواڈے خیر خواہ کوئی نہیں، اے جدن بھی اسن آپس وچ خیر خواہی کرے سن، تواڈے بارے تانوں نقصان دیون واسطے صلاح تے مشورے کرے سن۔ آج ہوندا بھی ہے۔ خیر میں بات آج کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سبحان اللہ، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسل ہیں، آخر الزمان پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے دے کے فرمایا ہے، فرمایا کہ جس طرح مستری کمرہ تعمیر کریندا ہے، کمرہ تعمیر کریندیاں آخری اٹ رکھدا ہے، اور رکھدیا کے آدھا مارکا اگر اے آخری اٹ نہ رکھاں تو اے کوٹھا مکمل کوئی نہیں ہے۔ اگر آخری اٹ رکھ کے اندے اتو کوئی اور اٹ آ جاوے تب اس کمرے نو عیب لگتا ہے، ایک کمرہ سونا نہیں لگدا۔ معلوم ہویا اٹ کم ہوئے تا موڑوی کمرہ چنگا نہیں لگدا، اٹ ایک ود بھی ہوئے تا موڑوی کمرہ چنگا نہیں لگدا۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا، جی میں مستری کوٹھا تعمیر کریں دیا آخری اٹ رکھدا ہے نا، اللہ پاک دے نبوت والے کوٹھے دی میں آخری اٹ ہاں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے نبیوں نو اٹا بڑھا کے ایک جڑا کوٹھا تعمیر کیتا نا انبیاء دا، فرمایا میں آخری اٹ ہاں۔ سبحان اللہ، میرے بعد کسی اور نبی بن کے نہیں آنا۔ اگر میرے بعد کوئی پہلے چ کوئی نبی آ جاوے، وہ بھی اپنی نبوت والا سکہ اٹھائی رکھ کے آسی، وہ آسی تو میرا تابعدار بن کے آسی۔ سبحان اللہ، پہلے نبیوں دے وچوں بھی نبی دوبارہ نبی بن کے نہیں آ سکتا ہے، پر نبی بن کے نہیں آ سکتا، جے جائے کہ نواں کیویں آوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالہ دے دے کے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، سبحان اللہ، اگر میرے بعد کسے نبی بن کے آونا ہوتا کہ عمر آ جاتا۔ کیسی مثال دیتی ہے کہ شک بھی باقی نہ رہے۔ میں نے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے، ایسے طریقے نال مثال دیتی ہے کہ عمر دے ایمان نو بھی اجاگر کر چھوڑیا ہے، اور آخری نبی ہون دی تفصیل بھی بیان کر چھوڑیا، سبحان اللہ، اور نالے دس چھوڑیا ہے کہ میری لیائی ہوئی جڑی شریعت ہے اون دے نال محبت او کرے سی جڑا عمر نال محبت کرے سی، سبحان اللہ، اون دے نال محبت کرے سی جڑا میرے یاراں نال محبت کرے سی، میرے حبداراں نال محبت کرے سی، میرے پیاریاں نال محبت کرے سی، میرے پروانیاں نال محبت کرے سی۔ توجہ کر، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد
فرمائندے نے دل کر رسولو فضلنا بعضهم على بعض سبحان اللہ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات سبحان اللہ اللہ پاک ارشاد آپ ہے فرمائندے دل کر رسولو فضلنا بعضهم على بعض اسا بعض نبیاں تو رتبے دے لحاظ نال بلندیاں دے چھوڑیاں ہیں سبحان اللہ پھر اللہ پاک نے کناں نبیاں دیاں مثالاں بھی دیتی ہیں منہم من کلم اللہ انہاں نبیاں چ کوئی نبی تا ایسا ہے جس نال میں اللہ آپ گلاں کریندا سبحان اللہ ورفع بعضهم درجات اللہ پاک نے انہاں دے درجات بعض نبیوں تو بلند کر چھوڑے اگر ایک نقطہ سمجھو اللہ پاک نے فرمایا ورفع بعضهم درجات بعض آکھیا سارے نہیں آکھیا یعنی نبیاں جو بعض نبیاں نو اسا رتبے دیتے لیکن جس لے باری امام الانبیاء دی آئیے اللہ پاک نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک اسا سارے نالوں تے رتبہ اتنا دے چھوڑے سبحان اللہ ماشاءاللہ اتنے فرمایا ورفع بعضهم اتنے لفظ بعض لایا کل نہیں آیا لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی باری آئی ورنہ ورفعنا لک ذکرک اسا تیرا ذکر بلند کر چھوڑے آئے سبحان اللہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تو بعد پوری کائنات نو ایک جگہ تے رکھ جو تیرے ذہن وچ آندا ہے ساری مخلوق ہوا اللہ دی مخلوق تصور چلایا آسمان اللہ دی مخلوق اندھیرا اجالا اللہ دی مخلوق خوشی غمی اللہ دی مخلوق سونا ہیرا جواہرات سمندر فرشتے حتیٰ کہ اولیاء اللہ کائنات دا ذرہ ذرہ حتیٰ کہ میرے اللہ دا عرش معلا بھی ایک پلڑے وچ رکھ جا دوئے پلڑنے وچ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صرف جسم عطر نال لگن والا وال چا رکھ اللہ پاک فرمائندے اساں اینو بھی بلندیاں دے چھوڑ سبحان اللہ ماشاءاللہ ایڈے درجے بھی بلند کر چھوڑے یہ ساڈا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تو بعد اللہ دی مخلوق وچ اگر اونچیاں شاناں ہیں تے اللہ دے نبی بھی ہیں او کیڑے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ اللہ دی شان ہے اللہ پاک نے بڑے بڑے بنڈارے کر چھوڑے اللہ پاک نے 1.25 لاکھ نبیاں نو جس نے دنیا وچ گھلیا ہے اللہ پاک نے انہاں دی امت واسطے کلمہ بھی دے کے گھلیا ہے انہاں فرمایا کہ اپنی امت نو کلمہ پڑھاؤ آدم علیہ السلام اس لیے آئے یا اللہ میرا کام کی ہے فرمایا اپنی امت نو کلمہ پڑھاؤ لا والسلام دی باری آئی یا اللہ میرے ذمے کیڑی ڈپٹی ہے فرمایا لا الہ الا اللہ نجی اللہ ابراہیم علیہ السلام دی باری آئی یا اللہ میرے ذمے کیڑی ڈپٹی ہے فرمایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی باری آئی یا اللہ میرے ذمے کیڑی ڈپٹی ہے فرمایا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح
اللہ یوسف علیہ السلام آگے یا اللہ میرے ذمہ کیڑی نمتی ہے فرمایا لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے یا اللہ میرے ذمہ کیڑی نمتی ہے فرمایا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے یا اللہ میرے ذمہ کیڑی نمتی ہے فرمایا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے یا اللہ میرے ذمہ کیڑی نمتی ہے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد قاری ابراہیم علوی صاحب زندہ باد بڑے بڑے قیمتی ہیرے تے جواہرات نکل دے پائے توجہ نال گل سنو کم و بے 1.25 لاکھ انبیاء آئے ہر نبی نو اللہ نے کلمہ دیتا ہے تا 2 جزاں اللہ دیتا ہے معلوم ہویا جیڑا اصلی اللہ پاک کو جاری شدہ کلمہ ہے ان دے 2 جز ہیں 2 حصے ہیں ایک حصے میں اللہ پاک دی الوہیت ہے دوے حصے میں نبی آمن آلے دا تذکرہ ہے ان دی اتباع ہے لیکن جتنے نبیاں نو اللہ پاک نے کلمہ دیتا ہے اللہ نے انہاں دا تعارف تک کرایا ہے لیکن رسول ہومن دا ذکر نہیں کیتا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ آکھیا ہے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ آکھیا ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ آکھیا ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ آکھیا ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ آکھیا ہے رسول نہیں آکھیا جس لئے آخر الزمان پیغمبر دیواری آئیے اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حالانکہ سابقہ انبیاء وچ نبی ہیں رسول بھی ہیں لیکن رسول اللہ نہیں آکھیا اسے واسطے نہیں آکھیا تاکہ کائنات کو پتہ لگ جاوے اے او رسول ہے جیڑا رسولہ نبی رسول ہے سبحان اللہ اے او رسول ہے جیڑا رسولہ نبی رسول ہے اس تو بعد ہور رسول اس تو بعد ہور نبی اس تو بعد ہور پیغمبر نہیں آنا بڑے بڑے دلائل اور کلمے دے اصلی ہومن دا بھی پتہ لگ گیا کہ اللہ دا قانون ہے جتنے نبیاں نو کلمے دیتے تے اون دے حصے کتنے 2 نہ ود کیتے نہ گھٹ کیتے اگر کسے نبی دے کسے کلمے وچ حصے ود دین تے کوئی دسے گھٹ دین تے کوئی دسے معلوم ہویا جیڑا اصلی کلمہ ہو سی اون دے حصے 2 ہو سن لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن آج جیڑا اٹھی کی پیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیم ولی اللہ وسی رسول اللہ وخلیمتہ بلا فصل انہوں بندہ آگ سکتے تیرے اس کلمے دے انداز تو بھی پتہ لگنا پیا ہے ایک کلمہ اصلی نہیں اصلی ہوندہ تو 2 حصے میں چاندہ تو تا اتنا وڈا کلمہ لئی ودائے اور بندہ اتھو بس دے بے کے جانگ پڑ جاوے تیرا کلمہ ختم نہیں ہوتا سمجھ آئی کہ نہیں کسے نبی نو اللہ پاک نے ایڈا وڈا کلمہ نہیں دیتا معلوم ہویا اگر اصلی کلمہ ہے تو 2 حصیاں وچے اصلی کلمہ ہے تا 2 حصیاں وچے
نہ گھٹ ہے نہ وات ہے۔ اگلی گل بڑی عجیب ہے، توجہ کریا۔ اللہ پاک دا جڑا نام ہے نا ذاتی، اللہ 99 نام ہیں صفاتی، قہار وہاب یہ صفاتی، ذاتی نام کیڑا ہے اللہ۔ جتنے انبیاء نو اللہ پاک نے نام دتن یا کلمے دتن، انہاں نبیاں دے کلمیاں دے وچ ویکھو نقطے پے ہوندے، جتنے کلمے دتے لیکن پہلے حصے وچ نقطے کوئی نہیں، دوے حصے وچ نقطے موجود ہیں۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو کلمہ دیتا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ ہن تسی ویکھو لا تو لے کے الا اللہ تک ویکھو کسے جگہ تے نقطہ کوئی نہیں۔ اللہ دسنا یہ چاہتا ہے کہ جویں میں کلمہ دیتا ہے پہلے جز وچ نقطہ کوئی نہیں، تاکہ تانوں پتہ لگ جاوے میں پہلا بھی میں ہاں آخری بھی میں ہاں، میں تہاڈا اللہ ہاں۔ جویں نقطہ وچ کوئی نہیں، انجے سمجھو میرے سوا خدا بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آدم علیہ السلام اللہ نے کلمہ دیتا، دعا حصہ کیڑا ہے آدم صفی اللہ، پڑھ دے ہوئے آئے نقطے ہن کے کوئی نہ، جے پتہ لگ دا پیا تا بلندے ہوئے آئے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، دوے جو دے وچ نقطے آ گئے، معلوم ہے ہویا نبی ہجے ہور آونا ہے۔ لا الہ الا اللہ نور نجی اللہ، دوے جو دے وچ نقطے آ گئے، معلوم ہے ہویا نبی ہجے ہور آونا ہے۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، دوے جو دے وچ نقطے آ گئے، معلوم ہے ہویا نبی ہجے ہور آونا ہے۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، دوے جو دے وچ نقطے آ گئے، معلوم ہے ہویا نبی ہجے ہور آونا ہے۔ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، دوے جو دے وچ نقطے آ گئے، معلوم ہے ہویا نبی ہجے ہور آونا ہے۔ لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، دوے جو دے وچ نقطے آ گئے، معلوم ہے ہویا نبی ہجے ہور آونا ہے۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، دوے جو دے وچ نقطے آ گئے، معلوم ہے ہویا نبی ہجے ہور آونا ہے۔ لیکن آخری نبی دی واری آئی ہے، اللہ پاک نے جیڑا کلمہ دیتا ہے، اللہ پاک نے نقطے بھی ہٹا چھوڑے، فرمایا جویں میرے جوت دے وچ میرے کلمے دے پہلے حصے دے جوت دے وچ نقطے کوئی نہیں، تانوں پتہ لگ جاوے خدا اور کوئی نہیں، محمد رسول اللہ دے وچ نقطے کوئی نہیں، تاکہ تانوں پتہ لگ جاوے نبی بھی اور کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت، زندہ باد، شان صحابہ، زندہ باد، عظمت قرآن، زندہ باد، عقیدہ ختم نبوت، زندہ باد، قاری ابراہیم علوی صاحب، زندہ باد۔ اور میرے براموں کو سمجھ بھی آمدی پئی گی۔ جتنے انبیاء نو کلمے دیتے دوے جو دوے نقطے موجود ہیں، لیکن اللہ پاک نے آخر زمان پیغمبر کو جیڑا کلمہ دیتا، نہ پہلے جو دوے نقطہ نہ دوے جو دوے نقطہ، کیا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اگلی گل بڑی عجیب ہے، لا تو لے کے الا اللہ تک ویکھو کم و بیش 12 حرف بن دین، اور محمد الرسول اللہ نو ویکھو ایندے وچ بھی 12 حرف بن دین۔ سبحان اللہ۔ اگلی گل بڑی عجیب ہے، اللہ پاک نے لا الہ الا اللہ دے وچ اپنے ذاتی نام دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ پاک نے آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک ذاتی نام محمد ہے، 99 صفاتی نام ہیں، لیکن اللہ پاک نے دوسرے جز دے وچ صفاتی نام دا ذکر نہیں کیتا، بلکہ اللہ پاک نے ذاتی محمد نام دا ذکر کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اور گل بڑی عجیب ہے اللہ پاک نے پہلے جز دے وچ جیڑا حصہ بیان کیتا ہے ایدے وچ اپنے نام دے اوتے شد لا چھوڑی ہے جیڑا اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام دا ذکر کیتا ہے اودے اوتے بھی اللہ نے شد لا چھوڑی ہے سبحان اللہ ایدے ویک اللہ شاد لگی کھلیے ایدے ویک محمد شاد لگی کھلیے اگلی گل تینوں بڑی عجیب دسا اللہ دا نام ذات اللہ ہے ایدے بھی 4 حرف ہیں میرے نبی دا ذاتی نام محمد ہے ایدے بھی 4 حرف ہیں سبحان اللہ گلنا سندا بڑی عجیب گل پیا کرینا آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ دے جتنے نبی ہو گزرے انہاں دے ناماں نو لے لا انہاں دے نام دے وچوں ایک حرف ہٹا چا انہاں دا نام دے معنی دا پتہ نہیں لگدا مثال دیندا پیاں آدم دی الف نو ہٹا چا باقی بچ گیا دم لیکن ان دے معنی دا پتہ نہیں لگنا نوح علیہ السلام دا نام نوح ہے نون ہٹا جا باقی پتہ نہیں لگنا موسیٰ علیہ السلام دا نام موسیٰ ہے میم ہٹا جا باقی پتہ نہیں لگنا لیکن ویکھنا اللہ پاک نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا نام دیتا ہے جتنے حرف ہٹیندا جا مانا برقرار ہے سبحان اللہ انجے دعویٰ نہیں کیتا دلیل پیش کرے ساں سبحان اللہ بس توجہ کی ضرورت ہے ناراض نہ ہوئے تواڈی ساری عوام وچوں ہکو بندہ توجہ نال سندا بیٹھا ہے اساں بھی تجربہ رکھدے ہیں اللہ کرے سارے توجہ نال سنو آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی عجیب بات کر گیا اللہ اللہ دی الف نو ہٹا باقی بن گیا للہ یہ بچ گیا للہ للہ دا معنی بے اللہ کے لیے اللہ نے خود قرآن فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے سبحان اللہ ترے حرف بچ گئے تریے نو بھی ہٹا جا باقی بچ گیا لہو یہ بچ گیا لہو ما فی السماوات مڑی مانا برقرار اگر لام بھی ہٹا جا ہکو حرف باقی بچ گیا کیڑا ہو آکھنا اللہ سبحان اللہ مانا باقی ہے مانا برقرار ہے آنا اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا نام مبارک دیتا ہے محمد محمد دا مطلب ہے جیڑا رب تعریف کرے محمد دا مطلب ہے جیڑی آدم تعریف کرے محمد دا مطلب ہے جیڑی نوح علیہ السلام تعریف کرن محمد دا مطلب ہے جیڑی یحییٰ علیہ السلام تعریف کرن محمد دا مطلب ہے جیڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام تعریف کرن محمد دا مطلب ہے جیڑی یونس علیہ السلام تعریف کرن محمد دا مطلب ہے جیڑی حضرت اسماعیل علیہ السلام تعریف کرن محمد دا مطلب ہے جیڑی موسیٰ علیہ السلام تعریف کرن محمد دا مطلب ہے جیڑی عیسیٰ علیہ السلام تعریف کرن محمد دا مطلب ہے جیڑی پہلا آسمان تعریف کرے دوجا آسمان تعریف کرے تیجا آسمان تعریف کرے چوتھا آسمان تعریف کرے پنجواں آسمان تعریف کرے چھواں آسمان تعریف کرے ستواں آسمان تعریف کرے محمد دا مطلب ہے زمین کی تعریف کرے محمد دا مطلب ہے پرندے کی تعریف کرے محمد دا مطلب ہے شجر و حجر کی تعریف کرے محمد دا مطلب ہے فرشتے کی تعریف کرے محمد دا مطلب ہے جانور کی تعریف کرے محمد دا مطلب ہے ہوا کی تعریف کرے فضا کی تعریف کرے موسم کی تعریف کرے سردی گرمی کی تعریف کرے محمد دا مطلب ہے کائنات دا ذرہ ذرہ کی تعریف کرے گل مکدی نہیں تینوں سمجھاواں کہ سمجھاواں ہکو گل پیا کرنا محمد دا مطلب ہے جی جگ تعریف کرے
کرے خود رب تعریف کرے اللہ تے محمد دی میم نو ہٹا چا محمد دی میم نو ہٹا چا باقی 3 حرف بچ گئے کہ بن گیا حمد یہ بچ گیا حمد حمد دا مطلب بھی تعریف ہے حمد دا مطلب بھی اور انہاں تینے جو ایک حرف ہو ہٹا چا باقی بچ گیا مد بھئی کی بچ گیا مد مد دا مطلب ہے کھینچنے والا اللہ دا نبی پوری کائنات نو دنیا تو ہٹا کے اللہ دے در تے کھینچن والا ہے سبحان اللہ مانا برقرار ہے مانا نبی دے مشن دے مطابق برقرار ہے آدم علیہ السلام دا نام آدم ہے الف نو ہٹا چا باقی بچ گیا دم آدم دے نا دے مشن دے اتے مانا باقی نہیں رہندا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے ایسا ذاتی نام دیتا ہے اگر ایک ایک حرف بھی ہٹا جا لیکن باقی جیڑا بچسی اون دا مانا نبی دے مشن تے پورا راضی سبحان اللہ نبی دے مشن تے اگر سارے حرف ہٹا چھوڑو باقی بچ گئی دال دال دا مطلب ہے کہ دعوت دیونا الی الخیر بھلائی دی طرف سبحان اللہ دعوت دیونا الی الخیر بھلائی دی طرف میرا نبی دعوت سارے دیتی ہے لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نال ود کے دعوت دیتی ایک حدیث سنتا جا تو حیران ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا نبی ہے نہ اپنی جگہ تے انہاں دے شان تا اپنی جگہ تے انہاں دی جتی دے تسمے نو بھی کوئی اپڑ نہیں سکدا لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ پاک نے میری امت دے علماء نو میری امت دے تبلیغ کرن آلیاں نو میری امت دے دعوت دیون آلیاں نو میری امت میرے نیک راہ تے چلن والے نو اللہ نے اتنا اونچا رتبہ دیتا ہے العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل میری امت دے علماء دا درجہ انبیاء بنی اسرائیل دے برابر ہے سبحان اللہ العلماء امتی العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل میری امت دے علماء دا درجہ بنی اسرائیل دے انبیاء دے برابر ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اسے واسطے حدیث پاک چمدا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا دہاڑے قیامت دے جیڑا میرے نبی والا کام کرے سی سبحان اللہ جیڑا میرے نبی دے مشن تے کام کرے سی او ہو سی امتی کون ہو سی امتی یار صحابت رہے اپنی جگہ تے عام سادہ بندہ بھولا بھالا ہاں جی او بھی اگر کام کرے سی ذات دا بھاویں کمزور ہے مال دا بھاویں کمزور ہے شکل دا بھاویں کالا ہے کسے نو نہیں بھاون والا ہے لیکن میرے نبی دے مشن تے کام کرے سی دہاڑے قیامت دے اللہ پاک اونوں اٹھا کے نبیاں دی کرسیاں دے نال بہا چھڑے سی سبحان اللہ اللہ پاک اونوں اٹھا کے نبیاں دی کرسیاں دے نال کرسیاں رکھا چھڑے سی اس موچی نو اٹھا کے اتھے بہا چھڑے سی اس درخان نو اٹھا کے اتھے بہا چھڑے سی اس نائی نو اٹھا کے اتھے بہا چھڑے سی اس کمزور نو اٹھا کے اتھے بہا چھڑے سی ہاں ہاں میں واکھن دے دنیا جہان دے او شاہ او گدی نشین او چادری او مار او وڈیرے جنہ میرے نبی دے مشن تے محنت نہیں کیتی او تلے کھلوتے ہو سن اے موچی ممبر رسول دے نال اپنی کرسی تے بیٹھا ہو سی سبحان اللہ اللہ اکبر زندہ باد حکمت صحابہ زندہ باد حکمت قرآن زندہ باد دعوت و تبلیغ زندہ باد قاری ابراہیم علوی صاحب زندہ باد زندہ باد
اے میں اپنے کولوں گل نہیں پیا کریندا، اللہ دے نبی دی حدیث ہے، فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل۔ میری امت دے علماء، میری امت دے تو سکے سو قاری صاحب کے بیٹھا ہے عالم تک وہ ہوتا ہے جیڑا مدرسے پڑھے، جیڑا مدرسے پڑھے اتھو سند لے کے آوے۔ میں کیسا اے داسے کیڑی روایت ہے جتھے اللہ پاک یا اللہ دے نبی آکے اسی کو مدرسے پڑھ کے آوے، حالانکہ اللہ دے نبی نے فرمایا بلغو انی ولو آیا، تو اگا پہنچا اگر تینوں میرے طرف ایک آیت بھی لگ گئی ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آ گئی؟ اگا پڑھا اگر میرے طرف تینوں ایک آیت بھی لگ گئی ہے، کہ مطلب اگر دین دا ایک حصہ بھی لگ گیا ہے تو اگا اپڑا تینوں اللہ پاک منبر رسول دے نال نبیاں دی کرسیاں دے نال تیری کرسی رکھا کے اتھے باہر چھوڑے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت دے علماء مثل بنی اسرائیل دے انبیاء دی طرح ہیں۔ آؤ تو ایک واقعہ بھی سنا چھوڑا، پچھلے کمزور ہوئے بیٹھے، شاہ زور ہوئے بیٹھے، کمزور ہو جائے مونوی کام خراب ہے، گردن سری آ جائے مونوی کام خراب ہے، درمیانی فضا رکھو تاکہ اللہ بھی راضی ہو۔ آتے سامنے آلے بیٹھے، تسی رٹھے بیٹھے ہو، ناراض بیٹھے ہو، اللہ دا نام اچھا کرنا ہی نہیں، اللہ دوانو بھی اچھا کرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام غزالی سارے کو رحمت اللہ علیہ اللہ دے اولیاء چوئن، اللہ دے ولیاں بھی چوئن، اللہ دے بیلیاں بھی چوئن، اللہ دے دوستاں بھی چوئن، اللہ نال محبت کرن آلیاں دے بھی چوئن۔ انہاں خواب دے وچ ویکھیا اے، کتاباں دے وچ واقعہ موجود ہے، انہاں خواب دے وچ ویکھیا اے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پیادن، یا نبی اللہ میں تواڈے تے ایک سوال کرنا چاہنا، مینوں اوندا جواب تو دے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائندے سوال کرو، کیڑا سوال ہے؟ وہ اگو موسیٰ علیہ السلام پیادن کہ سوال میرا اے ہے تسا انج کیوں آکھیا ہے العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل۔ سبحان اللہ، میری امت دے علماء مثل بنی اسرائیل دے انبیاء دی طرح ہو سن، تسا انج کیوں آکھیا ہے؟ اساں تا بڑیاں شاناں والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگو کے پہ فرمائندے، فرمایا اے جڑا سوال کیتا ہے نا اے میرے کولوں نہ پوچھ، میری امت دے وچوں ایک عالم آیا بیٹھا ہی، سبحان اللہ، میری امت جو ایک ولی آیا بیٹھے، ایک درویش آیا بیٹھے، ایک ولی اللہ آیا بیٹھے۔ یہ سوال اسے کو لچا کرنا توجہ کرے، بڑا عجیب واقعہ ہے، کتاباں دے وچ آندا ہے، ایو جے واقعات کدی کدی ملدے نے، توجہ کر، بڑا عجیب ذکر تے مل جاسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے متوجہ ہو گئے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ دے طرف۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سلام کیتا ہے، آکھیا السلام علیکم۔ حضرت امام غزالی کو جواب پہلے دن وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وطیباتہ وطاب سراہ۔ سبحان اللہ، توجہ ہے، ماشاءاللہ، آنکھوں جا سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آکھیا السلام علیکم، امام غزالی کو کے آکھیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وطیباتہ وطاب سراہ۔ پانچ حصے آتے خدمت کیتے۔ موسیٰ علیہ السلام
کرنا ہا پہلے اے دس میں تا کیا السلام علیکم اگو تو آکھنا وعلیکم سلام لیکن چار اس سے اگا کی میں بیان کیتے نہیں پہلے اے جواب دے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان دے جناب تسی تا اللہ دے نبی ہو میری کیا ضرورت ہے گل کرن دی لیکن محبت وچ میں گل کر سکدا ہاں اے سوال دا جواب میں بعد دے سا پہلے تساں بھی میں ایک سوال کا جواب دیو جس نے اللہ پاک نے تواڈے کولوں پوچھیا ہے ما تل کا بھی یمین کا یا موسی اے موسی میرے سجے ہاتھ کیڑی ہے تساں جواب دے بنائی ہیا آسان میرے سجے ہاتھ تے سوٹا ہے گل ختم ہو جاتی تساں اتا ہی نہیں جو کیا ہے آتا بچا علیہا واہشو بہا الا بنمی ولی ابیا مارب خرا یا اللہ میرے ہاتھ تے سوٹا ہے میں نہ ٹیک لینا ہونا میں نہ پتے جڑے ہونا میں نہ ہور بھی فائدے حاصل کرے ہونا اے ترائے حصے کا کیوں بیان کیتے ہیں ابو موسی علیہ السلام پہ آتے میں تا اللہ دا جو کلیم ہوں اللہ نال جو گلا کرے ہوں اس واسطے میں گل بتا دیتی ہے تاکہ میری گل اضافہ ہو جائے تاکہ گلاں زیادہ ہو جائیں حضرت امام غزالی پڑھیں گے کہ تساں اللہ دے کلیم ہو کے کلام بتا سکتے ہو اساں اللہ دے کلیم نال گل کرے جا کلام بتا سکتے ہیں اے جس ویلے گل ہوئی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ فرمائندے میں اتا سوال کرن دی لوڑ کوئی نہیں بس میں ہن جواب مل گئے واقعہ کر تساں ٹھیک آکھیا آئی العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل میری امت دے علماء مثل بنی اسرائیل دے انبیاء دی طرح ہوتے واقعتاً اللہ پاک نے انہاں نو علم بھی بڑا دیتا ہے انہاں نو تجربہ بھی بڑا دیتا ہے دعا فرماؤ اللہ رب العزت سانو اللہ پاک صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دی تابعداری کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرماوے واخر دعوانا الحمدللہ